الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس کے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے SDI مرکز نوری تربیتی سینٹر جمبوسر سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے 40 فرامین جن کا تعلق دین اور مسائل دین کے ساتھ ہے امت تک پہنچاتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے فقیہ بنا کر اٹھائے گا یا علماء اور فقہا کے زمرے میں اٹھائے گا، اور پھر اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنی خصوصی شفاعت اور اس کے ایمان کے گواہ ہونے کی بھی بشارت عطا فرمائی ہیں۔ انہی سب خوشخبریوں اور انہی سب سعادت مندیوں کے حصول کے لیے 40 احادیث امت تک پہنچانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، اور آج ہماری اس سلسلے کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اور اسی کے حوالے سے ہم چند مفید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے اس حدیث پاک کی عظمت و اہمیت علماء اور محدثین کی بارگاہ میں اس حدیث پاک کی رفعت شان اور بلندی عظمت کو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اور محدثین نے اس حدیث پاک کی شان کا کن لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر مصنفین علم حدیث نے یعنی محدثین کرام نے اپنی کتابوں کا آغاز اسی حدیث پاک سے فرمایا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا آغاز بھی اسی حدیث پاک سے فرمایا ہے، بلکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف بخاری شریف میں تقریباً 6 مقامات پر مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام نسائی، امام ابن ماجہ ہو، یا امام احمد ابن حنبل، امام دارقطنی یا امام ابن حبان ہوں، اور اسی طرح دیگر عظیم القدر اور جلیل الشان محدثین نے بھی اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث پاک کو نہایتی تذکر و احتشام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کی عظمت و اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو ثلث اسلام قرار دیا ہے، یعنی دین اسلام کا 1/3 علم اس حدیث پاک میں موجود ہیں، اور علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے
اس پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، چونکہ دین کے احکام کی 3 ہی قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جن کا تعلق قول سے ہے یعنی زبان سے ہیں، ایک قسم احکام دین کی وہ ہیں جن کا تعلق فعل سے ہیں یعنی جسمانی اعضاء سے جو احکام جو افعال صادر ہوتے ہیں ان سے متعلق احکام ہیں، اور تیسری قسم وہ ہیں جن کا تعلق قلب سے ہیں۔ تو چونکہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کا تعلق 3 چیزوں سے ہیں، قول سے، فعل سے یا نیت سے، اور چونکہ اس حدیث پاک میں نیت کے احکام ذکر ہیں اس لیے یہ حدیث پاک اسلام کے جملہ علوم کا 1/3 حصہ اس حدیث پاک میں موجود ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1/3 اسلام کا علم جس حدیث پاک میں موجود ہیں وہ حدیث پاک کس قدر اہمیت کی حامل ہیں۔ اسی لیے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اس حدیث میں فقہ کے 70 ابواب موجود ہیں، یعنی فقہ کے 70 ابواب صرف اس حدیث پاک میں موجود ہیں۔ فقہ کا 1 باب، 2 باب اور اس طرح سے 70 ابواب، یہ کس قدر زیادہ وسیع علم کی بات ہیں، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ 70 ابواب فقہ کا علم اس حدیث پاک میں موجود ہیں۔ اسی لیے سیدنا امام ابو داؤد جیسے عظیم محدث ارشاد فرماتے ہیں، کسی بندے کے مسلمان ہونے اور رہنے کے لیے 4 حدیثوں پر عمل کرنا کافی ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ اپنی پوری زندگی میں ان 4 حدیثوں کو اپنے لیے نمونہ عمل، رہبر اور رہنما بنا لے تو یہی 4 حدیثیں اس کی پوری دینی زندگی کے لیے کافی ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ 4 حدیثیں کتنی اہم ہوگی۔ عظیم محدث سیدنا امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان 4 حدیثوں میں پہلے نمبر کی حدیث الاعمال بالنیات ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے سیدنا حماد کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے نور نظر، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر 5 حدیثیں تمہارے لیے منتخب کی ہیں، اگر تم نے ان حدیثوں کو یاد کر لیا اور تم نے ان پر مکمل اعتماد کے ساتھ ان پر عمل شروع کر دیا تو یہ 5 حدیثیں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت مندی کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ آپ دیکھیں حضرت امام اعظم نے جو 5 حدیثیں دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کے لیے اپنے بیٹے کو لکھ کر عطا کی، ان میں پہلے نمبر پر آپ نے جو حدیث پاک لکھی ہیں وہ یہی حدیث پاک انما الاعمال بالنیات ہے۔ سامعین کرام، آپ توجہ دیں اس چیز پر، یہ حدیث پاک اتنی اہم ہے کہ اسے کسی محدث نے ثلث اسلام قرار دیا، کسی محدث نے اسے نصف اسلام قرار دیا، کسی محدث نے دین کو کفایت کرنے والی 4 حدیثوں میں پہلے نمبر پر اسے ذکر کیا، اور کسی محدث نے اپنے فرزند کی دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کے لیے ذکر کی جانے والی 5 حدیثوں میں اس کو پہلے نمبر پر رکھا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ حدیث پاک قرب خداوندی اور قرب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کس قدر معین اور مددگار ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ چونکہ محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز، علماء کرام نے ہر دینی امر کا آغاز اس حدیث پاک سے اس لیے بھی کیا تاکہ دین کا کام شروع کرنے سے پہلے ہماری نیت اور اخلاص برقرار رہیں اور اس پر ہمیں استقامت نصیب ہوں۔ ہم چونکہ 40 یعنی 40 حدیثیں آپ تک پہنچانے کی امید رکھتے ہیں، ہم نے بھی اس حدیث پاک سے شروعات اسی نیت سے کی ہے تاکہ اللہ رب العزت
ہمیں بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اسی اخلاص پر اللہ رب العزت ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائیں۔ تو اب آئیں جو حدیث اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اس حدیث پاک کا ہم ترجمہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے اس پر گفتگو کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہیں، وانما لامرئ ما نویٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہیں جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا متن اور اس حدیث پاک کا ترجمہ۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم اصل چیز کو سمجھنے کی طرف چلتے ہیں۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کی تعریف کیا ہے؟ چونکہ تمام اعمال صالحہ پر اجر و ثواب کی بشارت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت اس بات پر موقوف رکھی گئی ہیں کہ بندے کے دل میں نیت درست ہو۔ تو نیت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھتے چلیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی چیز کا ارادہ ہو، اور شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے نیت کی یہی تعریف نزہۃ القاری میں ارشاد فرمائی ہیں، یعنی شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اب یہاں ٹھہر کر کے نیت اور عمل میں کچھ فرق ہیں جو ہم سمجھتے چلیں۔ نیت اور عمل میں فرق یہ ہے کہ نیت بغیر عمل کے بھی مستقل عبادت اور ثواب کا درجہ رکھتی ہیں، اس کے بالمقابل عمل بغیر نیت کے ثواب اور عبادت کا درجہ نہیں رکھتا ہے۔ یعنی اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر نیت خیر یہ ثواب اور اجر رکھتا ہے، مگر ہر عمل جو بغیر نیت کے کیا جائے اس پر اجر و ثواب کی بشارت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نیت اور عمل میں فرق کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عمل صالح کو ریاکاری عارض ہوتی ہیں، مگر نیت خیر کو ریاکاری عارض نہیں ہوتی ہیں۔ چونکہ نیت خیر باطن سے متعلق ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ریاکاری اور دکھاوے کا تعلق نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اصل چیز نیت ہی ہے۔ وہی نیت انسان کے نیک عمل کو بارگاہ سمدیت تک پہنچاتی ہیں۔ یہی نیک نیت انسان کے نیک عمل کو بارگاہ سمدیت میں شرف یابی کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ اب اس سلسلے میں نیت کا سیکھنا کتنا ضروری اور لازم ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے کے لوگ عمل کے لیے اس طرح نیت سیکھتے تھے جس طرح آج تم عمل سیکھتے ہو۔ یعنی جس طریقے سے لوگ عمل سیکھتے ہیں کہ نماز میں تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے، رکوع میں کتنا جھکا جائے گا اور سجدے میں پاؤں کی انگلیاں کتنی اور کیسے لگے گی، یہ سارا عمل جس طرح سے لوگ سیکھتے ہیں اسی طریقے سے
لوگ نیت بھی سیکھا کرتے تھے، اور اسی لیے قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے فرمایا عمل سے پہلے اس کی نیت سیکھو، اور جب تک تم نیکی کی نیت پر رہو گے بھلائی پر رہو گے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیت کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، جس بندے کے پاس نیت کا علم ہوتا ہے وہ ایک عمل پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ علم نیت کی بنیاد پر بندہ ایک عمل پر بہت ساری نیتیں کر لیتا ہے، اور چونکہ مومن کی نیتیں جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کو اپنے لیے کئی کئی نیکیاں کر سکتا ہے۔ مثلا جب نماز کے لیے مسجد کو چلا اور صرف یہی قصد ہے کہ نماز پڑھوں گا، تو بے شک اس کا یہ چلنا محمود، ہر قدم پر ایک نیکی لکھیں گے اور دوسرے پر گناہ محو کریں گے، مگر عالم نیت اس ایک ہی فعل میں اتنی نیتیں کر سکتا ہے۔ یعنی سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ لوگ جس طریقے سے عمل سیکھتے تھے اسی طریقے سے لوگ نیت بھی سیکھتے تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیت کا علم رکھتا ہے وہ ایک عمل پر کتنی زیادہ نیتیں کر سکتا ہے اور پھر ان نیتوں پر اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ نے خود یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یعنی ایک سادہ بندہ جو نیتوں کا علم نہیں رکھتا ہے، جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو وہ صرف نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف جاتا ہے، اگرچہ اس کا یہ چلنا بھی محمود ہے، اور اس چلنے پر بھی ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی اور ایک گناہ مٹتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہی مسجد کی طرف جانے والا بندہ دیگر نیتوں کا بھی علم رکھتا تو اسی چلنے میں وہ اتنی زیادہ نیتیں کر سکتا ہے جس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر نیتوں کو ذکر کیا ہے کہ محض نماز کی نیت سے نہ چلیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیتیں بھی کر لیں تاکہ عمل ایک ہو اور اس پر اتنی زیادہ نیتوں کی بنیاد پر اجر و ثواب بھی زیادہ مل جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسجد جاتے ہوئے اگر بندہ اس طرح کی نیتیں کر لیں، یعنی پہلی نیت اصل مقصود یعنی نماز کو جاتا ہوں، نمبر 2 خانہ خدا کی زیارت کروں گا، نمبر 3 شعار اسلام ظاہر کرتا ہوں، نمبر 4 داعی اللہ کی اجابت کرتا ہوں، نمبر 5 تحیۃ المسجد پڑھنے جاتا ہوں، نمبر 6 مسجد سے خس و خاشاک وغیرہ دور کروں گا، نمبر 7 اعتکاف کرنے جاتا ہوں، نمبر 8 امر الہی خذوا زینتکم عند کل مسجد امتثال کو جاتا ہوں، یعنی مسجد جاتے وقت بن سنور کر جاؤ تو اس پر عمل کرتے ہوئے مسجد جاتا ہوں۔ 9 جو وہاں علم والا ملے گا اس سے مسائل پوچھوں گا، دین کی باتیں سیکھوں گا۔ نمبر 10 جاہلوں کو مسئلہ بتاؤں گا، دین سکھاؤں گا۔ نمبر 11 جو علم میں میرے برابر ہوگا اس سے علم کی تکرار کروں گا۔ نمبر 12 علماء کی زیارت۔ 13 نیک مسلمانوں کا دیدار۔ 14 دوستوں سے ملاقات۔ 15 مسلمانوں سے ملاقات۔ 16 جو رشتہ دار ملیں گے ان سے بکشادہ پیشانی مل کر صلہ رحمی کروں گا۔ 17 اہل اسلام کو سلام۔ 18 مسلمانوں سے مصافحہ کروں گا۔ 19 ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ 20 نماز جماعت میں مسلمانوں کی برکتیں حاصل کروں گا۔ 21 اور 22
مسجد میں جاتے نکلتے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام عرض کروں گا، بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھوں گا۔ 23 اور 24 دخول و خروج میں حضور و آل حضور و ازواج حضور پر درود بھیجوں گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مریض کی مزاج پرسی کروں گا، اگر کوئی 26 اگر کوئی غمی والا ملا تو تعزیت کروں گا۔ 27 جس مسلمان کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اسے یرحمک اللہ کہوں گا۔ 28 اور 29 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا۔ 30 نمازیوں کے وضو کو پانی دوں گا، نمازیوں کے لیے وضو کا پانی دوں گا۔ 31 اور 32 خود مؤذن ہیں یا مسجد میں کوئی مؤذن مقرر نہیں تو نیت کرے کہ اذان و اقامت کہوں گا، اب اگر یہ کہنے نہ پایا دوسرے نے کہہ دی، تاہم اپنی نیت پر اذان و اقامت کا ثواب پا چکا۔ نمبر 33 جو راہ بھولا ہوگا راستہ بتاؤں گا۔ نمبر 34 اندھے کی دستگیری کروں گا۔ نمبر 35 جنازہ ملا تو نماز پڑھوں گا۔ 36 موقع پایا تو ساتھ دفن تک جاؤں گا۔ نمبر 37 دو مسلمانوں میں نزاع ہوئی تو حتی الوسع صلح کراؤں گا۔ 38 39 مسجد میں جاتے وقت داہنے اور نکلتے وقت بائیں پاؤں کی تقدیم سے اتباع رسول کروں گا۔ نمبر 40 راہ میں جو لکھا ہوا کاغذ پاؤں گا اٹھا کر ادب سے رکھ دوں گا، الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، تو جو ان ارادوں کے ساتھ گھر سے مسجد کو چلا وہ صرف حسنہ نماز کے لیے نہیں جاتا، ان 40 حسنات کے لیے جاتا ہے، تو گویا اس کا یہ چلنا 40 طرف چلنا ہے، اور ہر قدم 40 قدم۔ پہلے اگر ہر قدم ایک نیکی تھا اب 40 نیکیاں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو نیت کا علم رکھتا ہے وہ اس طرح سے ایک مسجد کے جانے میں اس طرح 40 نیتیں کر لے گا تو یوں اس کے لیے ہر قدم پر صرف ایک نیکی نہیں بلکہ 40 نیکیوں کی بشارت ہے، اور اس کے لیے اس قدر زیادہ اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا۔ مگر یہ اس کے لیے ممکن ہے کہ جو بندہ نیت کا علم رکھتا ہوگا، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم نیت کا علم حاصل کریں تاکہ ہم اپنے اعمال کو نیکی بنا سکیں، یا نیک اعمال کے ذریعہ کئی زیادہ نیت خیر کی کر کے اس سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ تو چونکہ اب جو بات تھی ابھی تک وہ صرف عمل کی نیت کے حوالے سے تھی، اب ہم گفتگو کریں گے اعمال کی طرف۔ تو اعمال بھی دو قسم کے ہیں، چونکہ ایک ہے نیت اور ایک ہے عمل۔ نیت کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو اس کی تعریف بتا دی کہ شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، اور پھر نیت اور عمل میں جو فرق ہیں وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب عمل کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں کہ اعمال کتنے قسم کے ہیں، تو سر دست اس پر آپ توجہ دیں کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں، برے اعمال اور اچھے اعمال۔ تو برے اعمال چاہے اچھی نیت سے کریں یا بری نیت سے کریں، اس پر ثواب کی کوئی امید نہیں اور ثواب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس پر عذاب کی خبر سنائی گئی ہے۔ تو برے اعمال کسی بھی نیت سے کیے جائیں وہ عذاب جہنم کا سبب ہیں۔ اب رہ گئے اچھے اعمال، تو اچھے اعمال جو کہ مطلوب شرع ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اچھے اعمال کی پہلی قسم کو مقصود لذاتی ہی کہتے ہیں، اور اچھے اعمال کی دوسری قسم کو مقصود لغیرہ ہی کہتے ہیں۔
اب یہ اچھے اعمال مقصود لذاتی ہی کیا ہیں؟ تو جیسے نماز اور روزہ، یعنی وہ نیک عمل اور وہ اچھا عمل کہ جس سے اللہ کی رضا، تقرب اور ثواب ہی کا قصد کیا گیا ہے، اس عمل کے ذریعہ کسی اور چیز کا تقاضا نہیں کیا گیا ہے، اس عمل کے ذریعہ محض اللہ کی رضا اور محض ثواب کے لیے ہی وہ کام کیا گیا ہے، تو اس کام کو اور اس عمل کو مقصود لذاتی ہی کہتے ہیں، جیسے نماز اور روزہ۔ اور اچھے اعمال کی دوسری قسم ہے مقصود لغیرہ، یعنی وہ عمل جو کسی اور عبادت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں، جیسے وضو۔ تو وضو اگرچہ عبادت ہیں، لیکن وضو میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ نماز کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہمارے فقہائے کرام نے اس پر بڑی لمبی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اعمال جو مقصود لذاتی ہی ہیں، جیسے نماز، روزہ، یعنی جو اعمال کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ نہیں بنتے، بلکہ وہ اعمال ان سے مقصود ہی ثواب حاصل کرنا، اللہ کی رضا اور تقرب ہیں، تو پھر ان اعمال کا نیت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ان اعمال میں اگر کسی نے نیت نہیں کی، ایسے ہی اٹھک بیٹھک کر لیا، تو پھر اس کی وہ نماز یا اس کی وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف وہ اعمال جنہیں مقصود لغیرہ کہتے ہیں، جو کسی اور عبادت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں، جیسے وضو ہیں، غسل ہیں، تو اس میں اگر کسی نے نیت نہیں کی تو اجر و ثواب تو نہیں ملے گا، مگر یہ عمل دوسری عبادت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں گے، یعنی ذریعہ اور وسیلہ بننے میں اس میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے وضو کیا، مگر اس نے نیت نہیں کی، بس ہاتھ پاؤں دھو لیے، یا ایک بندے نے سمندر میں چھلانگ لگا دی نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، مگر اس نے طہارت اور پاکیزگی کی نیت نہیں کی، تو اب اس نیت نہ کرنے پر طہارت اور وضو کا جو اجر و ثواب ہے وہ اسے نہیں ملے گا، مگر جب وہ نہا لے گا یا وہ ہاتھ منہ دھل کر کے اعضائے وضو دھل لے گا، تو اب اگرچہ اس نے نیت نہیں کی، جس کی وجہ سے طہارت اور وضو کا اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا، مگر اس طہارت اور وضو کے ذریعہ وہ نماز ضرور پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن ضرور پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بغیر نیت کے بھی یہ اعمال جو کہ مقصود لغیرہ ہی ہیں، وہ شرعاً وسیلہ اور ذریعہ دوسری عبادت کے لیے بن سکتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل وہ اعمال جو کہ مقصود لذاتی ہی ہیں، اگر اس میں کسی نے نیت نہیں کی اور دن بھر بھوکا رہا، اگر اس نے کسی میں نے نیت نہیں کی تھی اور نماز کی طرح اس نے اٹھک بیٹھک کچھ کام کر لیے، تو اب یہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوگا اور وہ شرعاً درست عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوا اعمال کی قسم کے ساتھ اس طرح کا ذکر جو شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں اس پر آپ کو ایک حکایت سناؤں، جس کے ذریعہ آپ کو پتہ چل سکے کہ نیک نیتی کی وجہ سے بندے کو اللہ رب العزت کس قدر زیادہ اجر و ثواب اور بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ کے دو مرید تھے۔ ایک مرید نے مسجد کے دروازے پر ایک کھونٹا گاڑ دیا اور دوسرے مرید نے اس کھونٹے کو اکھاڑ دیا۔ جب اس بزرگ کو لوگوں نے دونوں مریدوں کی حرکت سے آگاہ کیا تو وہ بزرگ صاحب کشف تھے، انہوں نے مراقبہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ دونوں کو ثواب ملا۔ تو حاضرین نے حیرت سے کہا کہ ایک نے کھونٹا گاڑا تھا اور دوسرے نے اکھاڑ کر پھینک دیا، دونوں کے عمل ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہے، پھر دونوں کو ثواب کیسے ملا؟ تو اس بزرگ نے کہا دونوں کو ثواب بھی ملا ان کی نیتوں پر، اور برابر برابر ثواب ملا۔ اس پر لوگوں کو حیرانگی تھی، تو اس بزرگ نے ان دونوں مریدوں میں سے ایک مرید کو طلب کیا
اور لوگوں کے سامنے بٹھا کر اس مرید سے پوچھا کہ کیا مسجد کے دروازے پر کھونٹا آپ نے گاڑا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا کیوں گاڑا تھا، اس میں تمہاری نیت کیا تھی؟ تو اس مرید نے کہا حضور مسجد سڑک کے کنارے ہیں، اونٹ والے، گھوڑے والے، بیل والے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور ان لوگوں کا دھیان نماز میں اپنے جانوروں میں لگا رہتا ہے کہ نہ معلوم جانور کھڑے ہیں یا بھاگ گئے، اور وہ دل لگا کر نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ میں نے اس نیت سے کھونٹا لگایا تھا تاکہ یہ آنے والے اپنے جانوروں کو اس کھونٹے سے باندھ دیں اور مکمل دلی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ اب اس پیر صاحب نے متوجہ ہو کر لوگوں سے پوچھا بتاؤ کیا اس نیت پر کھونٹا لگانے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ملے گا۔ پھر آپ نے دوسرے مرید کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے مسجد کے قریب گاڑا ہوا کھونٹا اکھاڑ کر پھینک دیا؟ کہا جی ہاں میں نے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا۔ کہا اس میں آپ کی نیت کیا تھی؟ کہا میری نیت یہ تھی کہ چونکہ اس مسجد میں آنے والے کئی نابینا بھی ہیں اور رات کے اندھیروں میں بھی لوگ اس مسجد تک آتے ہیں، تو کہیں کسی کو ٹھوکر لگ جائے اور کسی کو زخم لگے اور تکلیف ہو، اس سے بہتر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے میں نے اس کھونٹے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہے۔ اب لوگوں سے اس پیر صاحب نے کہا کہ بتاؤ اس نیت پر اسے اجر و ثواب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اسے بھی اجر و ثواب ضرور ملنا چاہیے۔ تو ساتھیوں آپ اندازہ لگائیں اس چیز پر کہ دو عمل بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک نے کھونٹا گاڑا اور دوسرے نے اکھاڑ کر پھینک دیا، مگر دونوں کی نیتیں درست ہیں، تو ان درست نیتوں پر دونوں بندوں کو اجر و ثواب کی بشارت سنائی گئی ہیں۔ اس لیے لازم ہے ہم پر کہ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس نیک عمل سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کریں، اور ہو سکے تو نیت کا علم حاصل کر کے ایک ایک عمل پر کئی نیتیں کرنے کی بھی عادت بنائیں تاکہ عمل ایک ہو اور اجر و ثواب کثیر تعداد میں ہمیں مل جائے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ نشست میں ہم اسی کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں خلوص نیت کے ساتھ دین و سنیت کی خدمت کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقبول سنیدہ وتے اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا